برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ربیع النور شریف کی 3 تاریخ ہے اور سپتمبر مہینے کی 30 تاریخ ہے۔ اس لحاظ سے انشاءاللہ العزیز 9 سپتمبر 12 ربیع الاول شریف کو ہم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کر کے اور جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم سب مل کر کے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدی اعلیٰ حضرت جن کا عرس پاک ابھی حال ہی میں گزرا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اس قدر ڈوب جایا کرتے تھے، اور ڈوبنے کے بعد جب اپنے قلم کو چلایا کرتے تھے تو عشق کی انتہا کر دیا کرتے تھے، اور ایسی مثال پیش کر دیا کرتے تھے جن کے قلم کا مثال آج تک نہ کوئی پیش کر سکا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی پیش کر پائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، مچل کہنے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ اے میرے آقا، آپ کے جو اوصاف ہیں ہر ایک عیب سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اسی آقائے نامدار کا مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں کا سردار بنایا، اور جو اس مہینے کے اندر جسے رب ذوالجلال نے بھیجا ہے اسے تمام نبیوں کا سردار بنایا، اور تمام نبیوں کا سردار ہی نہیں بلکہ اگر
آپ यूं कह लें तो कोई गलत ना होगा कि बादे खुदा पूरी कायनात के अंदर जिसका मकाम और मर्तबा है वो कोई दूसरी जात नहीं है, बल्कि हम जिसकी उम्मत में हैं, जिसकी गुलामी का पट्टा अपने गलों में डाले हुए हैं, जिसके इश्क का नारा हम और आप लगाते हैं, वो हमारा और आपका आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते बाबरकात है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुर्बान जाएं अपनी ज़ात पर, अपनी किस्मत पर नाज करें, फख्र करें कि अल्लाह ने ऐसे नबी का उम्मती बनाया कि जिस नबी की उम्मती होने के लिए नबियों ने भी तमन्ना की है, जिस नबी की उम्मती होने के लिए, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने ख्वाहिश जाहिर की है कि काश मैं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा होता। ऐ मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे आका का कितना बड़ा एहसान है, ये रब्बे ज़ुल जलाल का कितना बड़ा करम है कि जिसकी ख्वाहिश नबियों ने की है, अल्लाह ने हमारे बगैर ख्वाहिश के उस नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी दुनिया के अंदर, और सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि अर्श के पास भी और सातों आसमानों के अंदर भी और जन्नत के हूरे भी, जन्नत के परिंदे भी, हर एक शजरो हजर चरिंदो परिंद इंसान सब के सब नबी की आमद की खुशी मना रहे हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम और आप भी उस खास रात को और उस खास तारीख के अंदर अपने नबी की आमद की खुशी मनाएंगे। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ख़ास तौर से मैं अपने नौजवान भाइयों से, जो मेरे नौजवान साथी हैं, बुजुर्गान दीन हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि 12 रबीउन नूर शरीफ का जो तारीख आए उस तारीख में आप अपने जज्बे ईमानी को पैदा करें और बड़े ही नज़्म व नुस्ख के साथ जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करने की कोशिश करें, और उसके अंदर कोई ऐसा इंसान बाकी न रह जाए जो जुलूस मोहम्मदी के अंदर शिरकत ना करे, या फिर आप जुलूस मोहम्मदी निकालने से पहले आने पिछले रात को कम से कम जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या महफिल मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद जरूर करें, इसलिए कि हुजूर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, जो गारे हिरा और गारे यारे मज़ार भी हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक के जस्ट बगल ही में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आराम फरमा रहे हैं और उनके एक तरफ हजरत उमर फारूक आराम फरमा रहे हैं। ये दोनों यार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप जो गुंबद खिज़रा देखते हैं, हम और आप ये सोचते हैं कि उसके अंदर सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार पाक है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और बीच में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दूसरी तरफ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो जो मेरे मुस्तफ़ा के सबसे चहीते यार और दोस्त हैं, जो मेरे मुस्तफ़ा के सबसे सच्चे और अच्छे साथी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया है कि जो भी अल्लाह का बंदा, जो भी मेरे नबी का उम्मती, जो भी मेरे करम फरमा बरदार नबी का उम्मती, कोई भी अल्लाह के नबी का चाहने वाला अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल सजाएगा, उनके नाम पर कोई प्रोग्राम रचाए बसाएगा, तो वो एक दिरहम जो खर्च करेगा, उस एक दिरहम के एवज में उसको फायदा और सवाब ये मिलेगा कि कल जब सुबह कयामत बर्पा हो जाएगी और हर एक का हिसाब किताब हो जाएगा, तो वो एक दिरहम खर्च करने वाला वो जन्नत में तो जाएगा, मगर किसी आम इंसान के साथ नहीं, बल्कि मुझ अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का फरमान है। एक तरफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में 1 रुपया भी खर्च किया, 1 दिरहम भी खर्च किया, या किसी गरीब फकीर मिस्कीन को खिलाया, मस्जिद मदरसे के अंदर दान सदका व खैरात कर दिया, तो उसके उस रुपए या रकम के खर्च करने का सिला, उसका सवाब, उसका अजर ये दिया जाएगा कि गोया कि उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितने निराली शान है, कितने अच्छे अच्छे फरमा बरदार हैं, मगर हम और आप पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, उलमा से पूछते नहीं है। अगर बता भी दिया गया तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। आज दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, किसी से भी अगर ये सवाल कर लिया जाए कि क्या तुम्हें जन्नत के अंदर जाना है या जहन्नम के अंदर जाना है, तो हर एक बंदा ये कहता हुआ नजर आएगा कि हाँ मुझे जन्नत के अंदर जाना है। अरे हमने जन्नत के ऐशो आराम को देखा है, सुना है, हमने जन्नत की नेमतों को सुना और देखा, हमने जन्नत की नेमतों को सुना है, हमने जन्नत की बहारों को सुना है, हमने जन्नत के नजारों को पढ़ा है। हम तो यकीनन जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसी जन्नत का परवाना उलमाए कराम के जरिए से, अहादीस मुस्तफा के
کے ذریعے سے, قرآنی آیات کے ذریعے سے آپ کو اسی جنت کا راستہ بتایا جاتا ہے, مگر ہم اور آپ عمل نہیں کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آج رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ چل رہا ہے, یہ اسی رسول کائنات کا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرے مصطفیٰ آتے ہیں تو آنے کے بعد ہر طرف سے تاریکی ہٹ جایا کرتی ہے, ہر طرف سے گناہ مٹ جایا کرتے ہیں. جو ظلم و زبردستی کا پارا گرم تھا اس کو وہ ماند پڑ جایا کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں میرے مصطفیٰ جب اس دنیا کے اندر آئے تو سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوا؟ جب میرے آقا کی تشریف آوری اس دنیا کے اندر ہوئی تو سب سے بڑا اور سب سے پہلے کس کا فائدہ ہوا؟ تو میں آپ کو بتا دوں, سب سے پہلے اور سب سے پہلے اور سب سے بڑا فائدہ جس کو ہوا وہ کوئی اور نہیں ہے, ہماری ماں اور بہنیں جسے صرف نازک کہا جاتا ہے, جنہیں عورت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے, جنہیں عورت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 12 ربیع الاول شریف کو بھور کے اندر تشریف لاتے ہیں, اور لانے کے بعد انہی کی ایک کنیز جسے صوبیہ کہا جاتا ہے, یہ صوبیہ جیسے ہی دیکھتی ہے کہ حضرت عبداللہ کے گھر پر بیٹا پیدا ہوا ہے, دوڑتی ہوئی آتی ہے اور حضرت عبداللہ کے بھائی جان ابو لہب سے کہتی ہیں کہ اے ابو لہب, تمہارے بھائی کے گھر پر ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. اور جیسے ہی اس نے یہ خبر دیا, ان کے چچا نے, حضور کے چچا نے فوراً کہا اے صوبیہ, تو نے میرے گھر پر بیٹے کے آنے کی خوشخبری دی ہے, لہٰذا آج میں تجھے اس خوشی کے اندر میں تجھے آج آزاد کر دیتا ہوں. اے میرے عزیزان ملت اسلامیہ, ذرا ملاحظہ تو فرمائیں, یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی کرامت ہے, یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے کہ نبی آتے ہیں دنیا کے اندر. وہ عورت جو قید و بند تھی, جسے کوئی عزت نہ دی جاتی تھی, جسے کوئی شہرت نہ دی جاتی تھی, جس کا کوئی مقام نہ تھا, میرے مصطفیٰ آتے ہیں, ابھی بولتے بھی نہیں ہیں, ان کی خوشی کی خبر سنانے کے بعد یہ عورت آزاد کر دی جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے مصطفیٰ کا کتنا کرم ہے, میرے آقا کی کتنی مہربانی ہے. آج میری مائیں اور بہنیں بھی سن لے, یہ جو میری ماں اور بہنیں اپنے آپ کو بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں, آج نمازیں نہیں پڑھتی ہیں اور رسول کائنات کے فرمان پر عمل نہیں کرتی ہے, کل میدان محشر کے اندر رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور میرے آقا نے پوچھ لیا کہ اے عورتوں, میں نے تمہارے حق کے لیے لڑا تھا, آج دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. آج دنیا کے اندر آج نعرہ یہ لگ رہا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ, لیکن اے میرے عزیزان ملت اسلامیہ, آج سے 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے اسی کا نعرہ لگایا تھا, اور صرف نعرہ ہی نہیں لگایا بلکہ بیٹی کو پڑھا کر کے بھی اور بیٹی کو بچا کر کے بھی دکھا دیا, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر عورت کو ایک مقام دیا جا رہا اور ایک اس کو عزت دی جا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیں, وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج تو نعرہ لگتا ہے اور محض نعرہ ہی لگ کر کے رکھ جاتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے. قانون بنتے ہیں اور جو قانون بناتا ہے اسی کو وہی قانون کو توڑ بھی دیتا ہے. لیکن قربان جائیں, آج سے 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے اسلام کا جو نظام بنایا, میرے مصطفیٰ نے اسلام کا جو قانون بنایا, پہلے اس قانون پر خود عمل فرمایا اور اس کے بعد اپنے امتیوں کو عمل کرنے کی توفیق عمل کرنے کا حکم دیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک وہ قانون باقی ہے اور انشاءاللہ العزیز کل صبح قیامت تک باقی رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اگر کسی بیوہ سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے تو پہلے بیوہ سے شادی کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ خود اس پر عمل کر کے دکھایا ہے اور پہلے خود شادی فرمائی ہے. اگر کسی پڑوسی کے ساتھ کسی کو اس کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے تو پہلے صرف حکم ہی نہیں دیا ہے بلکہ خود اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہی وجہ ہے کہ میرے رب ذوالجلال نے جو بھی میرے مصطفیٰ کے زبان سے نکل گیا اسے نظام اسلام فرما دیا, اسے اسلام کا قانون عطا فرما دیا, اور یہ ہم تمام بندوں کے اوپر فرض اور لازم اور واجب اور مستحب قرار دے دیا کہ اے میرے بندو, میرے مصطفیٰ کے زبان سے جو بھی بات نکل جائے تم اس پر عمل کر لو گے, تم ان کی پابندی کر لو گے, تم اس پر اگر سچے طریقے سے عمل پیرا ہو جاؤ گے تو یقین جانو یہ تمہارا عمل کرنا, یہ تمہاری فرما برداری ہی مجھ تک پہنچا دے گے. اور اگر تم مجھ تک پہنچ گئے تو مجھ تک پہنچنے کے بعد تمہارا اگر کوئی ٹھکانہ ہوگا تو وہ جنت